ذرا ایک ایسی دعا کا تصور کریں جو ہر روز اربوں لوگ پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، یہی ہے سورہ فاتحہ، قرآن کا سب سے پہلا باب۔ لیکن یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک گہرا مکالمہ ہے، ہدایت کا ایک سمندر اور اپنے آپ میں ایک مکمل عبادت۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف 7 آیتوں کی ایک چھوٹی سی سورت اپنے اندر اتنی زیادہ گہرائی اور اتنی اہمیت کیسے رکھتی ہے؟ اس کا جواب وہ اس کے حیرت انگیز اسٹرکچر، اس کے پیغام اور اس کے اثرات میں چھپا ہوا ہے۔ آج کے اس گفتگو میں ہم اسی کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ کب اور کیسے نازل ہوئی، اس کے روحانی فائدے کیا کیا ہیں، شفا دینے میں اس کا کیا کردار ہے، اور ہاں، یہ بھی دیکھیں گے کہ جدید سائنس اس کے اثرات کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ چلیں سب سے پہلے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ طاقتور باب کس ماحول میں دنیا کے سامنے آیا۔ اسلامی روایات کے مطابق سورہ فاتحہ مکے کے ابتدائی دنوں میں نازل ہوئی۔ سوچیں، یہ وہ وقت تھا جب اسلام کا پیغام بالکل نیا تھا اور اسے بہت زیادہ مخالفت کا سامنا تھا۔ ایسے حالات میں یہ سورت اس چھوٹی سی مسلم کمیونٹی کے لیے ایک بنیادی دعا اور ایک روحانی سہارا بن کر سامنے آئی۔ ویسے تو اس کے کئی نام ہیں، لیکن 2 نام سب سے زیادہ مشہور ہیں، الفاتحہ یعنی شروع کرنے والی، اور الکتاب یعنی کتاب کی ماں۔ اسے کتاب کی ماں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ صرف چند لائنوں میں پورے قرآن کے بنیادی پیغام کا خلاصہ بتا دیتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری کتاب کا ایک روڈ میپ ہے۔ اچھا، تو اب جب ہم اس کا تاریخی پس منظر سمجھ گئے ہیں، آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ باب اسلامی عبادت کا ایک مرکزی ستون کیوں ہے؟ ایسی کیا چیز ہے جو اسے روحانی طور پر اتنا پاورفل بناتی ہے؟ یہ عبادت کا اتنا ضروری حصہ ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ ذرا اس بات پر غور کریں، یہ صرف تلاوت نہیں ہے، یہ اپنے خالق کے ساتھ ایک ذاتی، ایک براہ راست گفتگو ہے۔ اس کی ہر آیت اس گفتگو کا ایک نیا مرحلہ ہے، جس میں تعریف بھی ہے، شکر بھی ہے اور سیدھے راستے کی دعا بھی۔ اور یہیں سے ہمیں ایک بہت ہی خاص حدیث، جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اس کی ایک گہری بات سمجھ آتی ہے۔ حدیث قدسی میں پیغمبر اسلام اللہ کے براہ راست الفاظ بیان کرتے ہیں۔ اس میں اللہ فرماتا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عبادت کرنے والا ہر آیت پڑھتا ہے تو خدا اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ چیز نماز کو صرف ایک عمل سے ایک زندہ 2 طرفہ مکالمے میں بدل دیتی ہے۔ تو یہ جو گہرا روحانی تعلق ہے، اس کا اثر صرف روح تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ مانا جاتا ہے کہ یہ روح اور جسم دونوں پر ایک طاقتور شفا بخش اثر رکھتا ہے۔ چلیں اب اس پہلو کو بھی دیکھتے ہیں۔ روحانی طور پر دیکھیں تو یہ دل کو منفی سوچوں اور روحانی بیماریوں سے پاک کرتی ہے، اور جسمانی طور پر اسے بیماریوں کے علاج کے لیے دم کرنے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جسے رقیہ کہتے ہیں۔ یہ صحت کے ایک مکمل نظریے کو دکھاتا ہے، جہاں روحانی صفائی اور جسمانی تندرستی ایک دوسرے سے گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ صدیوں سے لوگ جب بھی پریشان ہوئے، مایوس ہوئے یا ڈر لگا تو سکون پانے کے لیے اسی کی تلاوت کا سہارا لیتے آئے ہیں۔ یہ صرف ایک رسم نہیں، بلکہ ذہن اور روح کے لیے ایک طرح کی تھیراپی ہے۔ لیکن جب ہم اتنی گہری روحانی پریکٹس کرتے ہیں تو ہمارے دماغ کے اندر اصل میں ہوتا کیا ہے؟ آئیے اب اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جدید سائنس اس قدیم دعا کے اثرات کے بارے میں کیا کچھ ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ فیلڈ میں لے جاتا ہے جسے نیورو تھیالوجی کہتے ہیں۔ نام سننے میں شاید تھوڑا مشکل لگے، لیکن بنیادی طور پر یہ اس بات کی سٹڈی ہے کہ دعا اور مراقبہ جیسے روحانی تجربات ہمارے دماغ پر کیسے اثر کرتے ہیں۔ اس فیلڈ کے سائنسدان ہماری اندرونی روحانی دنیا اور ہمارے دماغ کے بیچ کے کنیکشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ ریسرچز سے یہ پتہ چلا ہے کہ ایک خاص ردم میں تلاوت کرنے سے دماغ میں الفا ویوز بڑھ سکتی ہیں۔ اب یہ الفا ویوز کیا ہیں؟ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے دماغ کا ریلیکسڈ مگر فوکسڈ موڈ ہے۔ یہ وہ حالت ہے جب انسان پرسکون مگر چوکن نہ ہوتا ہے۔ شاید یہی ایک وجہ ہے کہ بہت سے لوگ تلاوت کے دوران ایک خاص قسم کا سکون محسوس کرتے ہیں۔ اب ذرا اس چارٹ کو دیکھیں، یہ دکھاتا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی روحانی پریکٹسز سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس طرح کی ریسرچ میں حصہ لیا، انہوں نے بتایا کہ ان کے تناؤ میں نمایاں کمی آئی، فوکس کرنے کی صلاحیت بہتر ہوئی اور مجموعی طور پر ذہنی سکون ملا۔ بھلے ہی یہ فیلڈ ابھی نئی ہے، لیکن یہ دیکھنا کتنا دلچسپ ہے کہ جدید سائنس کے نتائج صدیوں پرانی حکمت سے مل رہے ہیں۔ تو آخر میں ہم اس سوال پر آ کر رکتے ہیں، ایمان اور سائنس کے درمیان یہ جو نیا تعلق بن رہا ہے، یہ ہمیں انسانی شعور، صحت اور روحانیت کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جو مزید تحقیق اور گہرے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔